اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پے در پے ہونے والے مذہبی توہین کے واقعات میں اضافہ غیر معمولی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہاں کے لوگوں کی ذہن سازی ہے، جس کی ابتدا غالباً ضیاء الحق کے دور سے شروع ہوئی، جب ریاست نے لوگوں کو مسلمان اور غیر مسلمان اور کافر کے فتوے بانٹنا شروع کیے۔ جہادی تنظیموں کو فروغ دیا گیا جن کا مقصد اندرون ملک اور بیرون ملک اپنے مقاصد حاصل کرنا تھا۔ ایک مسلکی جنگ کا آغاز شروع ہوا جس کے تحت کئی عالم دین اور مذہبی رہنماؤں کا قتل کیا گیا۔ صحابہ کی توہین، اہل بیت، قرآن مجید اور نبی کی توہین پر کئی مقدمات درج کیے گئے، مگر ان کا حاصل صفر رہا۔ ان قانون کی آڑ میں جو ظلم مسیحیوں پر کیا گیا، شاید وہ کسی اور کمیونٹی پر نہیں کیا گیا۔ سوچی سمجھی سازش کے تحت ان کی نسل کشی کا منصوبہ تیار کیا گیا، کئی بستیاں اور لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا، مگر پیاس نہیں بجھی۔ خدا گواہ ہے کہ اس قانون کی آڑ میں لوگوں نے اپنے ذاتی رنجش کا انتقام لیا ہے، ورنہ کبھی کوئی ثبوت نہیں ملا، بلکہ الٹا کرنے والوں کے خلاف گواہیاں ملیں۔ انہوں نے مقدمے کو مضبوط کرنے کے لیے خود قرآن مجید کے اوراق جلائے، جس کا ثبوت اسلام آباد رمشا کیس کا واقعہ ہے، اور اب موجودہ جڑاں والا واقعہ خود اس کی مثال ہے کہ کس طرح تصویریں چسپاں کر کے معصوم لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور پھر پوری بستی اور 21 چرچز نظر آتش کر دیے گئے اور لوٹ مار الگ کی گئی۔ مذہبی طبقے نے ہمیشہ کی طرح مذمت کا راستہ اختیار کیا، اور ریاست نے اپنی نالائکی کو انڈیا پر ڈال دیا۔ یہی وہ رویہ ہے جس کی وجہ سے مذہبی غنڈہ گردی جاری ہے۔ جب بچوں کو سکھایا جائے گا کہ آپ کا ہمسایہ مشرک ہے یا کافر ہے، ان کی کتاب تو بدل گئی ہے، یہ امریکن ہیں یا چوڑے ہیں یا دوسرے درجے کے شہری ہیں، تو خود سوچیں مذہبی نفرت کی انتہا کیا ہوگی۔ لوگ ہمارے گھروں کو نہیں جلائیں گے تو کیا ان پر پھول ڈالیں گے؟ مسجد کے مولوی کا کام سارا دن یہود و نصارہ کی بدخوئی بیان کرنا ہو، وہاں پر معاشرے کے اندر کیا برداشت اور صبر ہوگا؟ شیعہ کافر، مسیحی کافر، ہندو کافر، احمدی کافر، ان کا بس چلے تو پوری دنیا کافر قرار دے دیں اگر وہ ان کی سوچ کے مطابق نہ ہو۔ اس معاشرے میں اگر برداشت کا کلچر فروغ دینا ہے تو پھر ریاست کو مذہبی پشت پناہی سے آزاد ہونا ہوگا، اپنے نصاب کو محبت اور بھائی چارے کی بنیاد پر ترتیب دینا ہوگا، مذہبی رہنماؤں کی تربیت کرنی ہوگی اور انہیں پڑھانا ہوگا کہ انسانیت کیا ہے، تکفیری فتووں پر پابندی لگانی ہوگی، ریاست کو مذہب سے بالا تر ہو کر سوچنا ہوگا، تب جا کر ہم امن اور بھائی چارے کا پھل کھا سکیں گے، ورنہ تو ہماری نسلیں اس کی قیمت ادا کرتی رہیں گی۔ دوسرا حل اس کا یہ ہے کہ اقلیتیں محنت کریں اور بہت سا پیسہ اکٹھا کریں اور ایسے ممالک کی طرف رخ کریں جہاں وہ اپنے نسلوں کو محفوظ تصور کر سکتی ہیں۔ اور تیسرا حل اس کا یہ ہے کہ امید رکھیں کہ وقت بدلے گا، کوئی نظام ہمیشہ رہنے والا نہیں سوائے خدا کے کلام کے۔ یہ ظلم کا نظام بھی بدلے گا اور ایک امن اور سلامتی کا دور شروع ہوگا جس سے ہماری آنے والی نسلیں لطف اندوز ہو سکیں گے۔